वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध टीवी जी स्पेशल ट्रांसमिशन में अवांखे चऊं था भलीकार। जीअं त पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस आहे जेको बानी पीटीआई समेत उनजी घरवारी खे सज़ा ॾिनी वई आहे, जेका बानी पीटीआई खे 14 साल कैद जी सज़ा ऐं उनखां अलावा बुशरा बेबी खे 7 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे, जंहिं ते पाण ट्रांसमिशन में पाण डिस्कशन कंदा आयासीं, मुख़्तलिफ़ पाण खे पैनलिस्ट में जॉइन कंदा रहिया। ऐं हींअर साॻियो पाण वटि तर्जुमे निगार नईम सूमरो साहब पाण वटि गॾु आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पाण खे कॉल ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी सीनियर तर्जुमे निगार शाहिन कुरैशी साहब। शाहिन कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शाख साहब। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, मुसलसल ये जो फैसला था महफूज होने के बाद 2 मरतबा मौखर हुआ, उसके बाद आज ये फैसला सामने आया है जो कि बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। आप सबसे पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला जो है 1 साल के मुसलसल ट्रायल के बाद फैसला आया है और इसके अंदर ज़्यादातर वकला का जो इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं और सहाफ़ी हजरात और जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं वो ये समझते हैं कि इसके अंदर ये काफ़ी क्लियर और स्ट्रॉन्ग केस था और इसको जो है सही तरह से लड़े भी हैं, टाइम भी दिया है और उस तरह की मिस्टेक नहीं की गई। 1 साल तक जो है वो उसका ट्रायल हुआ है और जिरा हुई हैं और एक जिरा पे कई बार जो है मौके दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ये सोच सकते हैं, अवाम उन्नास ये सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर कहीं पकड़ा जाता है तो वो पाकिस्तान के अवाम का और रियासत का पैसा है। जितना पैसा चोरी होके जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो अवाम का पैसा होता है। अब जब वो पकड़ा गया और एनसीए ने ये पकड़ लिया तो फिर जो है उसके बाद जब वो पाकिस्तान हुकूमत से राब्ता करते हैं तो उसके लेटर में मौजूद है कि ये इस पैसे पर पाकिस्तान के अवाम का हक है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो आलमी सतह पर पीछे चंद सालों से ये बात चल रही थी तो उसमें ये तय हुई थी चीज़ें कि अवाम का पैसा जो भी बाहर लेके जाएगा वो वापस आके अवाम के फलाह के लिए मंसूबों पर अवाम पे लगना चाहिए ताकि जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन को डिस्करेज किया जाए। लेकिन जो यहाँ पे दावेदार रहे हैं जो है बानी पीटीआई के जी, उन्होंने जो पॉपुलिस्ट लोग करते हैं नारेबाजी करके अट्रैक्ट करके, जिस तरह उन्होंने शौकत खानम अगर बनाया तो अवाम ने बनाया। शौकत खानम में अवाम उन्नास और हमारे जैसे और हमारे बच्चों ने, स्कूलों के बच्चों ने पैसे दिए, 20-20 रुपए भी दिए, 10-10 रुपए भी दिए, अगरचे उनको के जो सर्टिफिकेट बचपन में दिए गए थे उन पे फेक सिग्नेचर होते थे, उनकी एक मुलाजिमा जो है साइन करती थी। अगर ऐसा किसी बाहर के माशरे में होता तो इस पे रद्द अमल आता कि वहाँ बच्चों को पता चलता, क्योंकि एजेंसियां जो हैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और थर्ड फोर्स बनाने पे 20-24 साल पहले जब काम शुरू किया गया था वॉज कंसिडर्ड कि एक पॉपुलर हीरो है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो उन्होंने फिर शौकत खानम अस्पताल का जब झंडा लहराया तो लाहौर के अंदर भी दानिश्वरों ने भी साथ दिया, आर्किटेक्ट्स ने भी साथ दिया, इंटेलिजेंसिया ने भी साथ दिया कि कोई कैंसर का अस्पताल नहीं है। हम जाती तौर पे खुद इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे और हम कुर्बानी की खालें जो हैं, हम ये समझते थे कि जो मजहबी जमातें अवाम उन्नास के खिलाफ वो शिद्दत पसंदी करती हैं ज़िया उल हक के दौर में, वो पैसा अस्पताल में लगे। तो हमने इस वजह से जो है ये इसका रुख जो है पैसों का तरफ किया, शौकत खानम की तरफ किया। लेकिन ये भी बातें बाद में आई कि शौकत खानम के बाद किस तरह से फैमिली अमीर हुई नहीं हुई, तो ये सवालात हैं कि आपने देखा होगा कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो किस तरह बाहर से उनकी हमशीरा आई और वो कहते हैं कि हमने जो है सिलाई मशीनों से जो है बाहर अमेरिका में प्रॉपर्टियां ले ली। तो कहने का मकसद ये है कि ये चाहे हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ यानी साला साहब जो हैं जमाइमा के भाई के कहने पर एक आध दफ़ा जुआ भी खेला, कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी की। तो अमीन जो होता है, अमानतदार जो आदमी होता है, वो हमारे यहाँ पर SIUT चलाने वाले और ऐसे इदारों के भी लोग हैं
جن کو عوام الناس رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ وہ سیاست کرتے ہیں، نہ وہ پبلسٹی کرتے ہیں. یہاں پہ عبدالستار عیدی جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو ہے کوڑے دان میں پڑے ہوئے بچے کو اٹھایا اور اس کی پرورش کی ذمہ داری لی، الزامات بھی لیے، برا بھلا بھی سنا. لیکن یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ہمارے پروفیسر صاحب جو ہیں ایس آئی یو ٹی میں صدر کی بھی سفارش نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ علاج جو ہے ہر آدمی کا بنیادی حق ہے. اور آج بھی انہوں نے ایک ہوٹل کو جو ہے ایک ایس آئی یو ٹی کا ادارہ کنورٹ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دور دراز سے غریب لوگ علاج کرانے آتے ہیں ان کے رہائش کا انتظام بھی کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے عزیز اور رشتہ دار جو ہیں یہاں پہ ٹھہریں. لیکن اچھا وہ لوگ شاہین جو صاحب، ہمیشہ یہاں پر مجھے یہ کرپشن. بتائیے، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ابھی یہ فیصلہ آیا ہے اہم ایک وقت پر، جب مذاکراتی کمیٹیوں کے جو ہے نا ایک دوسرے سے بات چیت چل رہی ہے، حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس فیصلے سے مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، پی ٹی آئی اس فیصلے کو نہیں مان رہی، تو اس سے فیصلے سے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو پوزیشن ہے وہ تو کمزور ہوئی ہے. آپ مذاکرات کے جو مستقبل ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے میڈیا کو اس پر کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور انہیں میڈیا کی بھرپور سپورٹ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت کرپشن کے خلاف تبدیلی کے ایجنڈے پر جس طرح کیا، جس طرح 2014 میں ان کے خالی دھرنوں کو پروجیکشن اور لائیو دیا پاکستان کے میڈیا میں، اسے خود تنقیدی پاکستان کے میڈیا کو اپنے پہ کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پہ تنقید کرنی چاہیے کہ ایسی قیادت کو جو ہے گلوریفائی کر کے ہیرو بنا کے سامنے لائے تھے جو آج کرپشن میں ملک کی عدالتوں سے نکل رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ یہاں پر نیب کے ذریعے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن یہ بھی ان کا اپیل کا حق ہے، جائیں عدالت میں ثابت کریں. لیکن جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے، یہ مذاکرات در حقیقت تھے نہیں ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے جگلری ہو رہی ہے کہ کبھی دیکھیں نا جان بوجھ کے ایک مدت جو ہے وہ ٹائم گین کیا گیا کہ بھئی تحریری طور پہ نہیں دینا. تحریری طور پر جو لکھ کر دیے گئے ہیں ٹرمز آف ریفرنس آلموسٹ، وہ تو چارج شیٹ کیا گیا ہے موجودہ حکومت کو. کیا موجودہ حکومت جو ہے لوگوں کا خون بہانے کا الزام تسلیم کر لے گی؟ کیا یہ جو ہے فروری کے انتخابات کی دھاندلی کو تسلیم کر لیں گے؟ تو میں عملی طور پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا پیش رفت ہو رہی تھی. جی ہاں، مذاکرات ماضی میں ہوئے ہیں، پی این اے کے اور بھٹو صاحب کے درمیان بھی ہوئے ہیں جنہیں سیبوتاژ کیا گیا، اور جبکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا پی این اے کے دور میں کہ بھٹو صاحب الیکشن پہ رضامند ہو گئے تھے، تو ضیاء الحق نے آگے مارشاء اللہ لگا دیا 5 جولائی کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج بھی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کوئی ایسی جو ہے تبدیلی اور سیاسی جو ہے طرز عمل جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کی قیادت کی طرف سے نہیں آتا کہ وہاں پہ کوئی جمہوری ڈائیلاگ ہوتا ہو. اب دیکھیں نا، اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، سیاستدانوں سے نہیں کرنا، وہ چور ہیں. اب اس کے بعد جو ہے کل وہ کہہ رہے تھے بانی پی ٹی آئی کے بڑا تعریفیں کر رہے تھے کہ جو اپنا بیرسٹر صاحب کی اور جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی جو ہے جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہو گئی تو وہ اس پر خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے. تو وہ اچھا ایک شاہین دن کے صاحب، اندر اندر ہمیں اپنا یہ بھی سیاسی بتائیے نقطہ گا نظر کہ بدل ایک طرف لیتے سے ہیں پی ٹی اور آئی ان نے کی اس پارٹی فیصلے نے کو میرا مسترد کر دیا ہے اور دوسری جانب سے ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. جس طریقے سے ہم جو ہے ڈیفرنٹ اینالسٹ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جو ان کے خود منسٹر رہ چکے ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں آپ کہیں بھی جائیں لیکن ان کا ایویڈنس ہے اس کیس کا. اگر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو کوئی پی ٹی آئی والوں کو ریلیف مل سکتا ہے یا پھر ان کا جانا فضول ہے؟ دیکھیں، نہیں، ہم فضول نہیں کہیں گے، وہ ان کا حق ہے اپیل میں جانا. لیکن جہاں تک پاکستان کے عدالتی نظام کا تعلق ہے، وہاں گھر بیٹھے 100 جو ہیں کیسز میں جو ہیں ضمانتیں بھی ملتی ہیں، وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، اور جو ہے ایک عدت
کے بنیاد پر جو ہے عدت میں نکاح کی بنیاد پر نااہل اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے جب مرضی فیصلے کو واپس لے لیں. جب بھی ایجنسیاں کہیں گی تو ایسا فیصلہ واپس لے لیں گے. اور اسی طرح سے جو ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے کرپشن پہ نہیں نکالا, انہیں اقامے پہ نکال دیا تاکہ اقامے کا معاملہ جب مرضی واپس لے لیں. تو یہ پاکستان کی عدالتوں نے کبھی بھی ہمیشہ مارشل لاؤں کو بھی سپورٹ کیا, انصاف کے لیے نہیں کبھی جو ہے کھڑے ہوئے. بھٹو صاحب کا آپ 40-50 سال بعد کہہ دیں کہ انہیں انصاف کا موقع نہیں ملا, اور پچھلے دنوں میں آپ بندیال کورٹ کا دور دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے انہیں ویلکم کر رہے تھے. تو لہٰذا میں یہ سمجھ جی فرمائیے. جی 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 فرشتہ تو آواز مطلب آ رہی ہے ہے کہ کلیئر سر؟ پاکستان کی عدالتوں کا ایسا کوئی آپ گلوریفائڈ یا کوئی قابل قدر یا سنہری جو ہے لفظوں میں ذکر نہیں کر سکتے کہ جہاں جو انصاف کی پاسداری ہوتی ہو, میرٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھا جاتا ہو. اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کا انتخاب جو ہے اس کا طریقہ کار ہی فالٹی ہے, اس کے اندر نقائص ہیں, اور آج تک اس طرف کبھی پیش رفت نہیں ہو سکی. سیاسی نظام کو کبھی آزادی سے جمہوری نظام کو متعون تو کیا جاتا ہے, تنقید تو کی جاتی ہے, لیکن جمہوری نظام کو آزادانہ طور پر میچور ہونے, پرورش پانے اور طاقتور ہونے کا کبھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں نے موقع نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر آج ان کا حق ہے وہ جائیں, عدالت میں جائیں, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جیسا بھی پاکستان کا نظام ہے آج ان کی قریشی جو ہے صاحب میں یہاں پہ پاکیزگی کے آپ سے اوپر یہ ایک سوال طرفہ کروں ہے گا. اور دیکھیں انہیں جانا چاہیے, پاکستان لیکن کو اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور جیسے کہ مذاکراتی کمیٹیوں کے مختلف ادوار ہوئے ہیں باتوں کے, تو اس وقت پی ٹی آئی یہ فیصلے مان نہیں رہی, اور آگے بھی ان کا جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں تو یہ کسی بھی فریم ورک میں نہیں آتے. تو اس وقت ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو پھر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو وہی ہے کہ ہم یہ فیصلے نہیں مان رہے, یہ پولیٹیکل کیس ہے, یہ سزائیں ایسی ہیں, اور انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل حربائی ہے مجھے لگتا ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی ملک میں؟ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جو ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے جمہوری نظام مستحکم نہیں ہوا. دوسرا پی ٹی آئی کے بعد جو ہوا ہے خاص طور پر, اور ان کی پاپولسٹ پالیٹکس سے جو بڑی لاؤڈ ہے, اس کے اندر جو ہے برداشت نہیں ہے اور سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. تو وہ کسی بھی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ میں, پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے, اور وہ اوپنلی کہتے رہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کریں گے. اب جو ہے پھر بیچ میں انہوں نے یہ پوزیشن لے رکھی تھی کہ لکھ کر جو ہے موجودہ شہباز حکومت کو دیا, لیکن جب وہاں پر آرمی چیف ملے تو خیبر پختونخوا میں ان سے بھی ملاقات کر ڈالی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے, کہ شہباز شریف تو ایک پاکستان کی تاریخ کی اقلیتی حکومت ہے جہاں ایک سیاسی جماعت کو اپنے مطلوبہ جو ہے اراکین جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں حکومت بنانے کے لیے, اور وہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت تو نہیں بنا سکتے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کو بھی کامیابی سے انگیج نہیں کر پا رہے کہ پیپلز پارٹی کا شکوہ نہ ہو, چاہے وہ نہروں کا معاملہ ہو کہ آپ سندھ سے پہلے ہی جو ہے 6 نہریں نکال لیں گے, چاہے وہ دیگر جو ہے ترقیاتی فنڈز کے بابت میں معاملہ ہو, چاہے ان کے سب سے بڑے سیاسی منشور کا جو ہے کہ بھئی جو جن لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے تھے, جو 21 لاکھ مکان بنا رہے ہیں, ان کا فنڈز کا معاملہ ہو, یا چھوٹے معاملات بھی ہوں. یعنی آپ تو جو ہے سی سی آئی کا اجلاس بھی نہیں جو ہے بلا رہے. تو اس طرح سے جب من مانی کرتے رہیں گے تو جب آپ اپنے اتحادی کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جبکہ پی ٹی آئی کا تو طرز عمل یہ بھی ہے کہ وہ باہر بھی مظاہرے کرتے ہیں, فوج کو بھی مطعون کرتے ہیں, جرنیل ججوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں, اور اگر میڈیا کو بھی گالی نکالتے ہیں کہ ذرا سا ان پہ اختلاف کر دو تو وہ جو ہے آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا بدقسمتی شاہین ہے. صاحب ہمیں یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کی آزادی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے ایک جمہوریت سے کمیٹڈ اور سوسائٹی کو ایک جمہوری پاکستان اور جو کہ ایک وفاقی آئین کے تحت ملک کی کئی اکائیوں میں جسے لے کے چلنا ہوتا ہے اس طرح کے سیاسی ایجنڈے سے ماورا ہے, اور اس کے اندر کلٹ فالوئنگ ہے. اور دیکھیے دیگر جماعتوں میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر یہ اختلاف ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے رضا ربانی صاحب بھی جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں, فرحت اللہ بابر بھی اختلافی رائے دیتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے اور دیگر. لیکن پی ٹی آئی کے اندر تو چاہے بیرسٹرز ہوں, چاہے بکلا ہوں, چاہے بہت بڑے بڑے جمہوریت کے دعوے دار ہوں, وہ کہتے ہیں جی سارے فیصلے جو ہیں بانی نے کرنے ہیں. اور بانی صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کے فیصلے کرتے آئے ہیں کہ وہ تو خود اعتراف کر چکے ہیں کہ میں آئی ایس آئی چیف کو کہہ دیتا تھا تو وہ میرا کورم پورا کر کے بجٹ پاس کروا دیتے تھے. تو جن کی جمہوریت سے اور کوئی وابستگی نہ ہو, جن کی آئین سے کوئی وابستگی نہ ہو, جنہوں نے اپنے دور میں فاشزم پوری طرح کیا ہو, جنہوں نے میڈیا کی آزادیاں سلب کی ہوں, جنہوں نے مخالفین کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی ہوں, اور جنہوں نے کوئی آئین کی بالادستی اور دیگر چیزوں پہ کوئی توجہ نہ دی ہو, تو وہ ہی ذاتی انتقام, اے سی اتار لوں گا, یہ کر لوں گا. بھئی آپ انگیج کریں, آپ جو ہے احتساب کا عمل جاری رکھیں, لیکن آپ خود بھی سوچیں کہ پھر آپ احتساب کے لیے کیا کرتے ہیں. فورن فنڈنگ کا کیس 6-7 سال انہوں نے کھینچ لیا, اسی طرح اس کیس کو کھینچتے رہے. تو اس طرح کی حکمت عملیاں کرنا, اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر کوئی جمہوری ڈائلاگ ہوتا ہے. وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جو بانی صاحب کہہ دیں گے وہی قابل قبول ہوگا, چاہے اس کے اندر بیرسٹر ہوں, چاہے اس کے اندر جو ہے بڑی جمہوریت کے دعوے دار جو موجودہ سیکریٹری ہیں راجہ صاحب, تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بانی نے فیصلہ کرنا ہے. تو کوئی آدمی اپنی رائے نہیں دے سکتا. ان کے انتخابات جو ہیں ماضی میں جو ہوئے وہ تنازع کا جسٹس وجی کے دور سے نشانہ بنے, اور اس طرح کوئی جمہوری طریقے نے. آج بھی دیکھ لیجئے جو سیکریٹری نامزد ہوئے میں ہیں وہ وہاں پہ نوٹیفائیڈ نہیں ہیں, وہ دستخط کر کے نہیں دے سکتے, اور دستخط جو ہیں جو عمر ایوب نہیں کی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو چلانا, انتخابات کرانا, انتخابی سمبل لینا, اپنے اکاؤنٹس کو پراپرلی چلانا, یہ چیزیں بھی وہ یقین نہیں رکھتے. وہ پاپولسٹ پالیٹکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو جائے, ساڑھی گل ہو گئی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جنرل فیض کے دور میں جو ہوا, جنرل باجوہ کے دور میں جو ہوا, وہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ, اور پاکستان کی بدقسمتی ہو چکی ہے کہ جب آپ مختلف پارٹیوں سے توڑ کر ایک پارٹی بنا دیتے ہیں, اور اس کلٹ فالوئنگ کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران کا ووٹ ہے. عمران کا ووٹ اس لیے ہوگا کہ جب وہ آرمی چیف جانور کہتا رہے, ان کے آرمی چیف ہوتے ہوئے جلسے کرتا رہے بڑے بڑے. اچھا اس کا گراف تو قریش صاحب یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہاں پر قریش صاحب وہاں پاپولر ہوگا کہ یار یہ تو بہت دبنگ لیڈر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں قریشی صاحب, پر ایک بات یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل باجوہ تھے, اور انہوں نے انہیں فری ہینڈ دے رکھا تھا. نہیں قریش صاحب میری بات سنیں, یہ سب چیزیں ہیں, پی ٹی آئی کلٹ فالوئنگ ہے, سب کچھ ہے, پر ایک پی ٹی آئی حقیقت بھی ہے. ملک کی تیسری بڑی پارٹی سمجھ لیں یا پہلی بڑی پارٹی سمجھ لیں, پی ٹی آئی ایک حقیقت بن چکی ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے ان کی فالوئنگ کلٹ ہے, ان میں کوئی نظریات نہیں ہے, تو آگے چل کے جب اپنے ملک کو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی کی ضرورت پڑے گی تو بہرحال ہم کو ان کو بٹھانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمارے پولیٹیشنز کے پاس کیا سولوشن ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا سولوشن ہے, یہ ساری باتیں میں نے آپ کی مان لی کہ ان کی کلٹ فالوئنگ ہے, ان کا جو لیڈر ہے وہ خود پسندی کا شکار ہے. سب کے باوجود بھی ایک اچھی خاصی ان کی فالوئنگ ہے اور وہ موجود ہے, اور ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی. تو اس سے کیسے فیس کریں گے ہم؟ میں آپ کی یہ بات بڑی حقیقت پسند آنا ہے کہ
پاکستان کی یوتھ جو ہے ابھی تک ان کے شہر میں جی ہے بانی پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان لوگوں کو پولیٹیکل طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. صحیح. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں کہ کس طرح انگیج کیا جا سکتا ہے اور وہ نہیں سنتے ہیں. ورنہ تو جس طرح سے فروری کا الیکشن ہوا تھا جس میں ان کا موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ نواز شریف خود اپنی سیٹیں ہار گئے ہیں, تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی موو کی ہے کہ بھئی سب سے زیادہ سیٹیں چونکہ پی ٹی آئی کی ہیں صحیح. تو انہیں دعوت دی گئی, اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے, یہ الگ بات ہے کہ جی اسے کوئی تسلیم نہ کرتا یا نہ کرتا تو وہی سیاست کا ایک پلیٹ فارم بنتا. لیکن اگر وہ آ جاتے تو آج منتیں رہائی کے لیے نہ کر رہے ہوتے, وہ اپنی حکومت بناتے اور جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا دیگر سیاسی جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے رول جو ہے اس کو محدود کرتے, آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے. لیکن وہ تو بے جنبش قلم انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی. تو اب جب تک سیاسی تبدیلی نہیں آئے گی ان کے ساتھ ضرور ہیں, ووٹ ہیں, نوجوان جو ہیں وہ ایک اینگر میں ہیں, نوجوان بددلی کا شکار ہیں, نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں اور ری ایکشن میں بھی ہیں کہ وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ کب تک اس طرح کا کھلواڑ ہوتا رہے گا کہ جب تک کوئی آپ اپوزیشن کو انگیج کر کے غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے رائے عامہ نہیں بنائیں گے, سیاسی جماعتوں سے اتحاد نہیں کریں گے, تو کیا ضمانت ہے کہ فروری جیسا رزلٹ آئندہ بھی نہ آ جائے, آپ کو بلا شبہ بہت زیادہ ووٹوں کی اکثریت ہو. لیکن جو آپ کا آج کا دعویٰ ہے کہ رزلٹ جو ہے فارم 47 جب مرضی نکل آتا ہے, تو آپ کو اور مجھے کیا ضمانت ہے کہ کل کو فارم 49 نکلا ہے, کچھ اور نکلا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بتدریج اپنی کھوئی ہوئی سپیس کو واپس لیتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے قریب آتے ہیں, پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے کوئی بھی جگہ واپس لیتے ہیں. اچھا قریشی صاحب یہاں پہ ہمیں یہ بتائیے گا, قریشی صاحب یہاں پہ ہمیں یہ بتائیے گا, جس طریقے سے پہلے پی ٹی آئی والے بہت نعرے بازی کر رہے تھے, بہت خوش تھے کہ ٹرمپ آ رہا ہے, تو اب ٹرمپ 20 جنوری کو جو ہے وہ ظاہر ہے اوتھ لیں گے, اور اس کے بعد آپ پاکستان کی فیوچر پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جس طریقے سے پی ٹی آئی والے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کوئی ان کا بھلا ہوگا اس سینس میں, کیا پیغام آ سکتا ہے واقعی میں ٹرمپ کا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے بھائی وہ خود غیر سیاسی بات ہے کہ یہ کون سی سیاسی جماعت ہے اور کون سے یہ باشعور نوجوان ہیں جو کہ ٹرمپ کے آنے پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو وہ یہ کر رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آزاد اور ایک جو ہے ایک آئینی ریاست کے اندر اس طرح کی سوچ رکھنا کہ کوئی غیر ملکی معاملات آپ 2 ریاستوں میں ان سے الیکشن میں ووٹ دینے کا وعدہ کر لیں اور پھر آپ کہیں کہ کوئی آپ کا بازو مروڑ کے ڈکٹیٹ کرا کے آپ کو سلاخوں سے باہر نکالے, یہ اپنے طور پر سیاسی طرز عمل نہیں ہے. جو ایک جو ہے سوورن ملک جو ہے وہاں پر آئین اور اس کی خود مختاری اور اس کی آزادی اور حریت کی جو ہے اگر پاسبانی نوجوان نہیں کرتے تو یہ ایک المیہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی میں کہتا ہوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کہ ٹرمپ نے آ کے کچھ کرنا ہے, لوگ اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت کرنے والا, کجا اس کے کہ افغانستان سے جس طرح سے بھاگے ہیں بائیڈن دور میں امریکن, تو وہ ان کا پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں تو کوئی ایسا انٹرسٹ اسٹریٹجک نظر نہیں آ رہا. تو کیا وہ ایک ریاست میں چند ووٹوں لے لینے کے بعد ٹرمپ کے حق میں تو وہ یہ کہہ پائیں گے کسی کو کہ جی وہ وہاں پہ ان کا دفتر خارجہ اعلان کر دے یا پینٹاگون اعلان کر دے کہ اس کو عمران خان کو رہا کر دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے اندر بھی فلا ہے کہ بھئی ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا. اگر ایسا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ریزسٹ کریں گی, جمہوری پولیٹیکل پارٹیاں بھی اس کے اوپر جو ہیں ریزسٹ کریں گی, اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے ان کے اس نیریٹو کو ڈیمیج ہوگا کہ آپ انہیں کہتے تھے کہ جی جو ہے انہوں نے حکومت تبدیل کی ہے اور جو ہے مداخلت کر کے کی ہے, تو اس طرح کیسے ہوگا کہ جو ہے آپ انہی کے ذریعے دوبارہ جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں اقتدار میں.
जिन्हें आप जो है इक़्तिदार से निकालने का जिम्मेदार करार देते रहे, ये अटर कंफ्यूजन है। ये भांत भांत की जो है चीजें जो है पीटीआई ने जो मुतारिफ कराई हैं, ये दुनिया भर में आजकल राइट विंग की जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, यूरोप में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, हमारे पड़ोस में मोदी साहब भी उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो हिंदुत्व का तड़का लगाते हैं। हमारे यहाँ ये देख लीजिए कि ये भी पॉपुलिस्ट सियासत कर रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज उस यूनिवर्सिटी को जिसको किसी और के चार्टर पे चला रहे हैं, वो दावा जो है उसमें मजहब का करते हुए कह रहे थे कि सीरतुन नबी जो है हम उसमें पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये सारा अवामुन्नास शऊर रखते हैं कि कितने जो है हमारे इमरान खान साहब कितने लिबरल हैं और किस तरह का उनका प्ले बॉय रोल है। अब वो जो है सीरतुन नबी की यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, जिसके जो है 2 ही डायरेक्टर हैं, मियाँ बीवी। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा तजादात हैं। ये चीजें अवामुन्नास को भी सोचना पड़ेंगी। पाकिस्तान किस जानिब जो है अपना जो है रास्ते का तयन करता है, ये जाएं अपील में जाएं, कोर्ट से जो है रुजू करें, लेकिन अपने तर्ज अमल पे गौर करें। पाकिस्तान के अवाम को भी देखना पड़ेगा कि क्या अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की बदतरीन इक्तसादी बदहालियां और मकरूज मईशतों के कर्जे उतारने की सूरत हाल में क्यों कर कोई बेहतरी के इम्कानात हो जाएंगे कि जब हर वक्त हम अपने पाँव पे रहेंगे, हर वक्त हम कहेंगे कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर जो है रेमिटेंस ना भेजें, तरसीलात ज़र ना भेजें, यहाँ पे बहरान रखें। और मुझे हैरत होती है कि टीवी पे बैठकर पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि अभी तो हमने भरपूर वो जो है मुतालबा नहीं किया, हम कर देंगे। तो मुझे नहीं पता कि उनके पेश नज़र पाकिस्तान को एक मुस्तहकम कौम और रियासत और मुल्क के अंदर लाना है, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी में बेहतर लाने का मकसद है कि इमरान खान की हीरो वर्शिप और कल्ट पॉलिटिक्स के गिर्द जो है एक पॉपुलिस्ट नारेबाजी करनी है, जिसमें गैर मुमालिक में भी आप पाकिस्तान के इदारों को मतून करते हैं, फौज को जो है मतून करते हैं, जुडिशरी को मतून करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई सेंस प्रिवेल होनी चाहिए और जमहूरियत के लिए और इकनॉमिक बहाली के लिए, मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरत है वो एक जो है सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और अगर उसके अंदर पीटीआई जो है सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाती है तो मैं समझता हूँ कि अवाम उसको मुस्तरद करेंगे, क्योंकि आप आलमी सतह पे देखिए कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस हैं, मौसमियात के चैलेंजेस हैं। एक बारिश आती है और $1 बिलियन जो है एक मुल्क का जो है वो जो डूब जाता है, एक जो है आग लगती है तो $1 बिलियन जो है वो जल जाते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं, जो वसाइल की कमी और बढ़ती हुई आबादियां हैं, तो वो इन सारी चीजों पे जो है दानिशमंदाना सियासत का तर्ज अमल जो है इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब हमें टाइम देने के लिए। नईम साहब हाणे एंड में पाण पहुता आहियूं स्पेशल ट्रांसमिशन में, जेको आहे तव्हां उन हवाले सां एंड में कंक्लूजन में छा चवणु चाहींदो, छा फ्यूचर हूंदो पीटीआई जो, छा स्ट्रेटजी हूंदी हाणे, छा लाइ अमल हूंदो उन्हनि जो? मां इन खां पहिरियां उहा ई ॻाल्हि थोरी अॻिते वधाईंदुमि जंहिं शाहीन कुरैशी साहब चयो त जिते सवाल कयो तव्हां त ट्रम्प ईंदो त पीटीआई, तव्हांखे यादि आहे थोरो अर्सो पहिरियां असां छा त असांजो जेको नौजवान आहे उनजी याददाश्त तमामु कमज़ोर आहे। साइफर केस तव्हांखे यादि आहे? बिल्कुलु बिल्कुलु। साइफर केस में छा इल्ज़ाम हो पीटीआई बानी जो? अमेरिका मूंखे हुकूमत मां कढायो आहे। उन ते केस हलियो बाक़ाइदे, हुन में उन वक़्त जो जेको फॉरेन मिनिस्टर उहो बि क़ैद हुआ। त माना हिकु तरफ़ पीटीआई बानी ॻाल्हि कई त मूंखे अमेरिका तहस नहस करणु चाहे थो, ॿिए तरफ़ हाणे पीटीआई माना मूंखे हिकु त तर्स बि अचे थो ऐं माना खिल बि अचे थी, जेको पीटीआई जो फॉलोअर आहे उन खां एतिरो जल्द में ॻाल्हियूं विसरी छो थी वञनि। त जॾहिं कुझु वक़्तु पहिरियां साइफर लोॾे करे पीटीआई बानी चवे पियो त साईं मुंहिंजे ख़िलाफ़ु साज़िश थी आहे, मूंखे जेको आहे त हटाइण जे लाइ अमेरिका जेको आहे त हे शयूं कयूं आहिनि, कुझु वक़्तु गुज़रियो आहे, हाणे उन ई अमेरिका जो जेको प्रेसिडेंट आहे उन ॾे माना नंढे ॿार जेको शइ खाईंदो आहे उन ॾे नंढो ॿार ॾिसंदो आहे। अमेरिका वारा चवनि था त ही जेको ट्रम्प आहे उहो भलो माण्हू आहे, ॿिया जेके मसइलो छा आहे, ट्रक जी बत्ती आहे,
हा जीअं तव्हांजो लीडर चवे थो, जीअं मां सवेर तव्हांखे फैन फॉलोइंग जी ॻाल्हि कई, हा त जॾहिं कंहिं सेलिब्रिटी जा फैन हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ काई बि शइ माना माने न रखंदी आहे त हा हे शख्सियत ग़लति। परस्ती, शख्सियत परस्ती बिल्कुलु, आहे। त हिन जी फैन फॉलोइंग आहे। माना पढ़ियल लिखियल माण्हू, हाणे ॾिसो न, पहिरियां नज़रियाती तौर ते माण्हू पचंदो, मेच्योर थींदो, स्ट्रगल खेॾंदो, मुख़्तलिफ़ सेशन्स थींदा सियासी पार्टियुनि जा, उन में उन्हनि जी जेको आहे न काउंसलिंग थींदी पॉलिटिकली। हाणे उहा शइ न आहे। हाणे छा आहे, मीडिया ते मां ॾिठो त PTI बानी जा एतिरा फॉलो, हिन इहा ॻाल्हि वाह जो मां ॻाल्हि कई। अच्छा, इन में मां तव्हांखे थोरो ॿियो सवाल पुछंदुमि त इन में तव्हां सोशल मीडिया जो रोल केतिरो हद ताईं इम्पोर्टेंट आहे? छाकाणि जेर साईं जहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॻाल्हि कयो था त बयानी PTI खे इन जेको आहे फैन फॉलोइंग में पहुचाइण जो बि सोशल मीडिया जो कमाल आहे, छाकाणि ट्रोलिंग जेका आहे उतां शुरू थिए थी। मसइलो उनजा जेके पोस्टूं आहिनि, फेक पोस्टूं हलाए करे माना पाण खे अट्रैक्ट करण लाइ माना माण्हू जेके उनमें इन्वॉल्व थियनि था, ऐं उनजी हुकूमत में बि सोशल मीडिया जी टीम रखी वई हुई बिल्कुलु। स्पेशली। ॾिसो न, जॾहिं असां टेक्निकली पाण खे जेको आहे न जिद्दत में पाण शामिलु थिया आहियूं। हाणे अॻे जेके मशहूरीअ जा मयार हूंदा उहे ॿिया हूंदा। अॻे अख़बारूं हूंदियूं, इश्तिहार हूंदा, ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त कंहिं बि सेलिब्रिटी सां मिलबो त हुनखां ऑटोग्राफ वठिबो। हाणे छा आहे, सेल्फी। त जॾहिं हे पैरामीटर चेंज थिया आहिनि तव्हांजी मशहूरीअ जा, तव्हांजे जेको आहे त आवाम खे जेको आहे अट्रैक्ट करण जा, त ईअं ई बिल्कुलु इहो सिर्फ़ु हिते नथो थिए असां वटि, दुनिया में ईअं। तव्हांखे यादि हूंदो 2016 जी इलेक्शन जेका ट्रंप पहिरियों दफ़ो खटी हुई, त उन में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इल्ज़ाम आयो त रूस मुदाख़लत कई आहे साइबर तरीक़े सां। त इन जे करे ॾिसो, हाणे उअं ई मूंखे जीअं तव्हांखे मां ॻाल्हि कई त PTI जो जेको फॉलोवर आहे उन ते खिल बि अचे थी, तरस बि अचे थो त कुझु वक़्तु पहिरियां ताईं उन्हनि जो जेको मौक़िफ़ हो त अमेरिका असांजे ख़िलाफ़ु आहे, मुंहिंजी हुकूमत किरणु चाहे थो। हाणे उहे ई जेके फॉलोवर आहिनि उहे था चवनि त अलाह करे ट्रंप अचे त बसि असांजी भलाई थिए। अच्छा, त माना लास्ट में ॾाढी मां हिकिड़ी ॻाल्हि खिल जी चवंदुसि, ॻाल्हि आहे। लास्ट में मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदुसि, ट्रंप ईंदो, पहिरियां बानी PTI खे आज़ादु कंदो, ऐं बानी PTI जॾहिं आज़ादु थी वेंदो पोइ अमेरिका मां असांखे जेको ग़ुलामी कयूं पिया उन ग़ुलामी मां आज़ादु कराईंदो। बिल्कुलु इहे चलो ठीकु आहे। वॾी महिरबानी नईम सुमरो साहिबु। नाज़रीन, जेको प्रोग्राम जो वक़्तु आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। स्पेशल ट्रांसमिशन में पाण एनालिस्ट ऐं उनखां अलावा जेके सीनियर तर्जीह निगार मुसलसिल पाण खे हिन ट्रांसमिशन में जॉइन कंदा रहिया। सो हिन ट्रांसमिशन जो जेको टाइम आहे उहो पूरो थिए थो। सो असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।